वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए दूर पास बुक से सबक नंबर 10 को पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबक नंबर 10 का नाम है कुआं बेचा है कुएं का पानी नहीं। तो बच्चों, अभी जब हम रीडिंग करेंगे तो पूरी ही कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो सबक का खुलासा भी आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ये भी पढ़कर सुनाऊंगी, मगर पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग को ध्यान से समझेंगे ताकि एग्ज़ाम से मुताल्लिक हर डाउट अच्छे से क्लियर हो सके। चैप्टर का नाम है कुआं बेचा है कुएं का पानी नहीं। तो बच्चों, ये जो कहानी है एक बड़े ही बदबख्त इंसान की कहानी है और फिर उसे एक अक्लमंद इंसान किस तरीके से सबक सिखाता है ये भी इसमें बताया गया है। तो एक शख्स था जो कि बहुत चालाक और होशियार था। अपनी अकल का वो हमेशा बेजा यानी कि गलत इस्तेमाल करता था और ये इंतहाई कंजूस था, खुद कर्ज था, दूसरों के कभी काम नहीं आता था। लोगों को परेशान करने में इसे बहुत मज़ा आता था। किसी शख्स के काम आना इसकी फितरत में कतई शामिल नहीं था, ये इसकी फितरत के ख़िलाफ़ था। इसके पास एक कुआं था, मगर वो किसी राहगीर को इस कुएं से पानी देना तो दूर की बात है, उसे उस कुएं के पास भी भटकने नहीं देता था। यानी कि इतना कंजूस था कि पानी पिलाने से सवाब मिलता है, वो इस बात को भी रिग्रेट कर लोगों को पानी तक के अपने कुएं से नहीं लेने देता था। आसपास के लोग उसे समझाते कि देखो, ये कुआं तुम अपने साथ नहीं ले जाओगे, अगर इससे किसी को फ़ायदा पहुंचता है तो पहुंचने दो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा, सवाब देगा, इसलिए कुएं से लोगों को पानी पीने दो। लेकिन इस खुदगर्ज इंसान पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। आखिरकार एक खुदा तरस इंसान, एक नेक आदमी था। उसने ये कुआं ख़रीद कर खुदा की मखलूक के लिए वक्फ़ कर दिया, यानी कि खिदमत खल्क़ किया, ताकि लोगों को पानी मिल सके। इस मक्कार आदमी ने उस नेक आदमी के मकसद को भांपकर कुएं की बहुत ज़्यादा कीमत वसूल कर ली। दूसरे दिन लोग फिर क्या देखते हैं कि हस्बे मामूल यानी कि रोज़ाना की तरह वो शख्स कुएं को घेर कर बैठ गया और किसी को भी पानी नहीं लेने दे रहा। लोगों ने खबर उस नेक दिल इंसान तक पहुंचाई। उसने आकर पूछा, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम? तुम लोगों को पानी भरने से क्यों रोक रहे हो? तो कुआं मैं ख़रीद चुका हूँ अब तो, और तुम इसकी पूरी कीमत भी अदा कर चुका हूँ तुमको। बराहे करम यहाँ से चले जाओ। मैंने ये कुआं अल्लाह की मखलूक के लिए ख़रीदा है। लोगों को पानी लेने से रोकने का अब तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। तो वो जो बदबख्त इंसान था, बदखसलत आदमी था, जुर्ह करने लगा, चोरी और सीना जोरी करने लगा कि जनाब, मैंने कुआं आपके हाथ ज़रूर बेचा है, लेकिन इसका पानी नहीं बेचा। मुआहदे में पानी बेचने का कोई ज़िक्र नहीं है। कुएं का पानी मेरा है, इसलिए जिसको चाहूँ पानी लेने से रोकूं। इस मामले में आपका कोई इख्तियार, कोई दखल नहीं है। देखो कितना मक्कार था ये इंसान। कुआं अब बेशक आपका है, मगर पानी मेरा है। सखी आदमी ने कहा, बेशक पानी तुम्हारा है और कुआं मेरा। अब अपना पानी मेरे कुओं में से ले जाओ, वरना तुम्हारा पानी अपने कुएं में रखने के लिए मैं किराया लूँगा। अब तो वो मक्कार आदमी बहुत घबरा गया कि मैं तो मुसीबत में फंस रहा हूँ। फिर वो सीधी सुध-बुध में होकर बोला, यानी कि जब उसे पता चल गया कि उसकी मक्कारी नहीं चलेगी, तो वो क्या बोला कि भाई ठीक कहते हो, जाता हूँ, और पानी तो खुदा का है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो। ये कहकर वो वहाँ से 9-2-11 हो गया, फ़ौरन चला गया। तो इस कहानी को किसने लिखा है? आदिल असीर दहलवी ने लिखा है। बच्चों, सबक के अल्फाज महीने हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, ध्यान से सुन लेना। फितरत कहते हैं आदत को, अजर यानी कि इनाम, खुदा तरस यानी कि रहम दिल, मखलूक यानी कि अल्लाह का पैदा किया हुआ, वक्फ़ यानी कि खुदा के नाम पर दिया हुआ, हस्बे मामूल आम तरीके के मुताबिक, बदखसलत यानी कि बुरी आदत वाला, जरह यानी कि बहस, मुआहदा यानी कि करार, मुनहसर होना यानी कि दारोमदार होना। अब बच्चों, इस सबक का खुलासा आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे ये भी पढ़कर बता देती हूँ।
ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک شخص ضرورت سے زیادہ کنجوس اور خود غرض تھا۔ لوگوں کو پریشان کرنا اس کی فطرت، اس کی عادت میں شامل تھا۔ اس کے پاس ایک کنواں تھا، مگر وہ اس میں سے کسی کو پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ جب سب لوگ پانی نہ ملنے سے تنگ آئے تو ایک رحم دل انسان نے اس کنویں کو خرید لیا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے وقف کر دیا، یعنی کہ سبھی لوگ اس میں سے پانی لے سکے۔ اس نے اس کنویں کو خرید لیا۔ مکار شخص نے کنویں کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کی، پر اگلے دن بھی اس نے کنویں سے کسی کو بھی پانی نہیں لینے دیا۔ لوگوں نے سخی کو یہ بات بتائی۔ سخی نے آ کر پوچھا کہ تم لوگوں کو پانی لینے سے کیوں روک رہے ہو؟ میں نے تمہیں کنویں کی پوری رقم بھی دے دی ہے۔ بدخصلت آدمی بولا کہ کنواں ضرور بیچا ہے میں نے، لیکن اس کا پانی تو نہیں بیچا۔ یہ سن کر سخی آدمی کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ بولا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، کنواں میرا، پانی تمہارا ہے۔ تم یہاں سے اپنا پانی لے جاؤ اور میرا کنواں مجھے دے دو۔ اگر تم کنویں سے اپنا پانی نہیں لے گئے تو میں تمہارا پانی اپنے کنویں میں رکھنے کے لیے کرایہ لوں گا۔ یہ سن کر مکار آدمی گھبرا گیا کہ وہ پریشانی میں گرفتار ہو گیا۔ آخر میں جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو اس نے سخی آدمی سے معافی مانگی اور کہا، بھائی تم ٹھیک کہتے ہو، پانی تو خدا کا دیا ہوا عطیہ یعنی کہ تحفہ ہے، اس پر کسی کا زور نہیں۔ یہ کہہ کر وہاں سے وہ فوراً چلا گیا۔ تو بچوں سبق کا خلاصہ پڑھ کر بتا دیا ہے، ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ تو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے سبھی بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بچے اسٹیشنری اور گفٹ آئٹمس کے خاص چیزیں جیسے کہ آٹومیٹک شارپنر، مینول شارپنر، نیڈ ایبل اریزر، خاص طرح کی کلک پینسلیں، گفٹ آئٹمس اور بھی بہت یونیک چیزیں خریدنا چاہتے ہیں 0% کمیشن پر، تو لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ تو بچوں آپ ضرور ایک بار ٹرائی کرنا، ہر چیز بے انتہا خاص ہے اور بہت مناسب قیمتوں پر ہے، 100% طریقے سے فلفلڈ ہے، آپ گھر بیٹھے منگوا سکتے ہو۔ ٹیچرز ڈے، فرینڈشپ ڈے اور آپ کے اپنے خود کے لیے بہت اچھی خاص اور یونیک چیزیں ہیں، تو بچوں ضرور ایک بار ٹرائی کرنا۔ ٹیکسٹ بک کا سوال 1 ہے، کنویں کا مالک کیسا آدمی تھا؟ تو کنویں کا آدمی بہت چالاک، ہوشیار، انتہائی کنجوس اور خود غرض قسم کا انسان تھا۔ لوگوں کو پریشان کرنے میں اسے بہت مزہ آتا تھا۔ کسی شخص کے کام آنا اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ اگلا سوال ہے، آس پاس کے لوگ کنویں کے مالک کو کیا سمجھاتے تھے؟ تو آس پاس کے لوگ کنویں کے مالک کو سمجھاتے کہ دیکھو یہ کنواں تم اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ گے، اگر اس سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو پہنچنے دو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، اس لیے لوگوں کو کنویں سے پانی پینے دو۔ اگلا سوال ہے، خدا ترس آدمی نے کنواں کیوں خریدا؟ تو کنویں کا مالک لوگوں کو کنویں سے پانی نہیں لینے دیتا تھا، لوگوں کو ہر طرح سے پریشان کرنے میں اسے مزہ آتا تھا۔ یہ دیکھ کر خدا ترس آدمی نے وہ کنواں خرید کر اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دیا تاکہ لوگوں کی پریشانی دور ہو سکے۔ اگلا سوال ہے، کنویں کے مالک نے لوگوں کو پانی پینے سے کیوں روک دیا؟ تو کنویں کا مالک کنواں بیچنے کے بعد بھی کنویں پر اپنا حق رکھنا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے کنویں کے ساتھ کنویں کا پانی نہیں بیچا ہے، اس لیے کنویں کے پانی پر میرا حق ہے، اسی وجہ سے اس نے لوگوں کو پانی پینے سے روک دیا۔ اگلا سوال ہے، کنویں کے پانی کے بارے میں کنجوس نے سخی سے کیا جرح کی، کیا بحث کی؟ تو کنجوس نے سخی سے جرح کرتے ہوئے کہا کہ جناب میں نے آپ کے ہاتھ کنواں ضرور بیچا ہے لیکن اس کا پانی نہیں بیچا، معاہدے میں پانی کا کوئی ذکر نہیں ہے، کنویں کا پانی میرا ہے، اس لیے جس کو چاہوں پانی لینے سے روکوں، اس معاملے میں آپ کو اختیار نہیں، کنواں بے شک آپ کا ہے۔ اب بچوں اس کے 2 سوال اور ہیں، مکار آدمی نے کنویں کی کیا قیمت وصول کی؟ یہ ایڈیشنل ہے۔ مکار آدمی نے رحم دل شخص کے نیک ارادے کو بھانپ کر کنویں کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کی۔ اگلا سوال ہے، دوسرے دن لوگوں نے کیا دیکھا؟ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ حسب معمول روز کی طرح وہ شخص کنویں کو گھیرے بیٹھا ہے اور کنویں کی منہ مانگی قیمت لینے کے بعد بھی کسی کو بھی پانی نہیں دینے دے رہا ہے۔
اب بچوں یہاں پر ہے کچھ سینٹینسز دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان سینٹینسز کو آپ کو ری ارینج کرنا ہے۔ تو پہلے جو بات ہوئی تھی پہلے اسے لکھنا ہے، تو میں نے یہاں پر آلریڈی ری ارینج کیا ہوا ہے، پڑھ کر سناتی ہوں۔ ایک شخص بہت چالاک اور ہوشیار تھا۔ دوسرے نمبر پر لکھو گے اپنی عقل کا وہ ہمیشہ غلط استعمال کرتا تھا۔ تیسرے نمبر پر ایک خدا ترس آدمی نے کنواں خرید کر اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دیا۔ چوتھے نمبر پر لکھو گے کنواں میں خرید چکا ہوں اور تمہیں اس کی پوری قیمت بھی ادا کی جا چکی ہے۔ پانچویں نمبر پہ لکھو گے بھائی ٹھیک کہتے ہو، پانی تو خدا کا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کرو۔ اب بچوں اس چیپٹر کے مذکر مؤنث ہیں، تو مذکر مؤنث کو آپ کو الگ الگ چھانٹ کر لکھنا ہے۔ تو بچوں مذکر میں ہمیشہ بوئے والے لفظ لکھتے ہیں جس میں الف کی آواز آتی ہے، اور مؤنث میں گرلس والے جس میں ای کی آواز آتی ہے۔ جیسے کہ کنواں بڑا ہے، پانی صاف ہے، پانی کا رنگ صاف ہے، کنواں بڑا ہے۔ یہ شخص موٹا ہے، اس کا مقصد بڑا ہے، بھائی بڑا ہے۔ دیکھو ہم نے کیا بولا ہے، کنواں بڑا ہے، یہ تو نہیں بولا کنواں بڑی ہے، ہم نے یہ تو نہیں بولا پانی کی رنگ صاف ہے، یہ بولا ہے نا کہ پانی کا رنگ صاف ہے، الف کی آواز آئی۔ اسی طرح سے شخص بڑا ہے، یہ تو نہیں بولا شخص بڑی ہے۔ اسی طرح سے مقصد بڑا ہے، یہ تو نہیں بولا مقصد بڑی ہے۔ اس لیے بچوں ہمیشہ سینٹینس پڑھ کر دیکھو، الگ ہی پہچان ہو جائے گی کہ کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا مؤنث۔ اب اسی طرح سے مؤنث لفظوں کی پہچان ای کی ہے کہ قیمتیں گھٹ رہی ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ قیمت گھٹ رہا ہے، تو ای کی آواز آئی کہ قیمت گھٹ رہی ہے۔ اسی طرح سے اس کی فطرت بیکار ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کا فطرت بیکار ہے، تو اس کی میں بھی ای کی آواز آئی۔ مصیبت بڑی ہے، تو میں نے یہ بولا کہ مصیبت بڑی ہے، نہ کہ یہ بولا کہ مصیبت بڑا ہے۔ تو بچوں ہمیشہ دھیان رکھنا مذکر مؤنث کی پہچان کے لیے سینٹینس کو بول کر دیکھنا، جس میں الف کی آواز آئے گی وہ مذکر، جس میں ای کی آواز آئے گی وہ مؤنث۔ اب ہے متضاد الفاظ، کنجوس کا سخی، خرید کا فروخت، غلط کا صحیح، نیک کا بد۔